جو لوگ جادو کر رہے ہیں وہ لوگوں سے رشتہ ختم کر سکتے ہیں اگر وہ قریبی رشتہ دار ہوں. جادو سے رشتے میں کہاں تک؟ اللہ اکبر. یہ تو میں یہاں سے جواب دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ شیاطین جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے. مفسرین اس میں ہر اس پیر کو کہتے ہیں جیسے رشتہ داری بھی دو فریق بن جاتے ہیں نا, تو نہیں وہ ضرر پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. جادو اللہ کے حکم سے ہوگا. اب مثال فرعون کو جادوگروں نے کہہ دیا کہ ایک بچہ آئے گا جو تجھے, اس قوم کا بچہ تجھے خوار کرے گا. لیکن جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پہنچا دیا تو کیا اس کو بتا سکے کہ یہی بچہ اس کو مار دے؟ اس سے ثابت ہوا کہ یہ بھی بإذن اللہ ہے. ٹھیک. کسی نے ہمیں جادو کر دیا ہے, اس کی ہمیں خبر کیسے ہوگی اور کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کیسے ہوئی؟ دیکھو نا, کسی نے کہہ دیا ایسے ہی, پہلے تو پتہ چلا کہ جادو ہے بھی کہ نہیں. کسی نے بولا بھائی کتا تیرا کانا لے گیا, وہ کان دیکھے بغیر کتے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, یعنی کہ کان کو چیک نہیں کیا. چلو اگر کتا لے بھی گیا ہے تو وہ تو چبنے والی بوٹی ہے, وہ تو کڑچ کر کے کھا گیا. اب تو کان کا علاج کرا. ہمیں لوگ آتے ہیں نا, کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں یہ کیا ہے, کیا ہوا ہے. میں نہیں بتاتا. علاج کروانا ہے, علاج کروانا تو کر دوں گا, پوچھو گے تو 5 لاکھ روپیہ لوں گا, پھر علاج نہیں کروں گا. دینا ہے تو میں بتاؤں گا, پھر علاج نہیں کروں گا. پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کسی نے ہم پر جادو کیا تو کیسے پتا چلے, تاکہ اسی انہوں قتل کریے اور انہوں لڑائی کریے. یہی ہوگا نا. ہمیں صرف اور صرف عام کھانے سے غرض ہونی چاہیے. معالجین کو, میرے جو شاگرد ہیں نا, میں بعض اوقات ان کو کہتا ہوں بدبختو نہ لوگوں کو بتایا کرو. ان کو بولو تجھے کچھ بھی نہیں ہے, تیرے گناہوں کی تجھے پکڑ ہے, اللہ سے معافی مانگ, ٹھیک ہو جاؤ گے. کیونکہ جادو بھی ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. میاں بیوی میں جدائی کرتے ہیں, جدائی ڈالنے کے لیے جادو کرتے ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. مگر یہ نہیں لگ پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو اس لیے میرا بھائی, ہم جو جس طریقے سے اللہ کی توفیق سے علاج کرتے ہیں, ہم نے فیس رکھی ہوئی ہے بتانے کی. نہ کسی کے پاس نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادہ ناچے گی. لوگ تو کہتے ہیں سلفی اپنے کپڑے بھی لا کے دے دے سامنے. ایسے لوگ آتے ہیں نا کہ علاج بھی ہو جائے, جو کچھ ہے وہ بھی فری دے دو. ہاں جی, بس چلے تو ساری گڈی بھی لے جائے, سارے کپڑے بھی لا کے لے جائے. وہ لوگ صحیح رہتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, جو ان کا سب کچھ لوٹ کے بھی پھر بھی یہ ان کے نہیں تھے. ہمیں تو ہمارے اپنی جماعت والے جینے نہیں دیتے, یقین کرو. جس بھائی کے گھر میں, بہن کے گھر میں کپڑے پھٹتے ہوں, یا خون آتا ہے, پانی کے چھینٹے آتے ہیں, یا گوشت آتا ہے, ایسا عموماً ہوتا ہے, یا گندگی آ جاتی ہے, یا کھانا پکایا کچھ اور نکلا بیچ میں سے گندگی, اس طرح ہمارے پاس بہت سارے ہزاروں کیس آتے ہیں. تو خون کے لیے یہ آنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے. جو بندہ اس کو صاف کرے, اس کو چاہیے فوری طور پہ, اگر گھر میں کوئی اس کا, اگر بیوی صاف کرتی ہے تو اس کو چاہیے اپنے میاں یا گھر کا کوئی فرد جو پاک صاف ہے, نماز پڑھتا ہے, فوری طور پہ اس کا پانی لے, وضو غسل والا, اس سے وہ غسل کرے گی تو انشاءاللہ وہ اثرات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ لطیف. اور وہی پانی تھوڑا سا بچا کے اس کے چھینٹے مار دیں. پھر گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. ابھی یہ ریاض کی بات ہے, میرے اپنے ہی میں ایک جگہ تھا, تو میں ان کے گھر میں تھا, تو میں عصر کی نماز پڑھ کے آیا تو وہ ڈرے ہوئے تھے. کہتے یہ دیکھیں جی ہمارے بچے کے اوپر نہ خون آیا, اور یہ دیکھیں میں نے صاف کیا. میں نے دیکھا, میں نے ان کو یعنی کہ بے خوف بھی تو کرنا نا, ورنہ تو شیطان چڑھ جائے گا اوپر. میں کہوں وہ ہو جیسے ہوتا ہے نا, تو بھی ایسے ہی کوئی کسی کے پاس لے جاؤ نا تو وہ کہے گا وہ یہ بڑا سخت ہے جی, ان ہاتھ نہ لانا, بس سٹو ان جا کے. اس کو بولو کچھ نہیں, یہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب کہہ دیا نا کچھ نہیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آپ اس کا گمان بنا دیں. میں نے بولا بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹیشو کہاں ہے, مجھے دکھایا خون کا بھرا ہوا تھا. میں نے بولا کچھ نہیں. میں ان کو بولا جاؤ جا کر نا وضو کرو, غسل کرو, بچے کے اوپر ڈالو, کچھ نہیں ہوتا.
کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نسخے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. سوچو گے تو ہوگا. توڑ بھی کر لیا, اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ بھی دیا اللہ کو کہ اللہ تو محفوظ رکھنا, تو اللہ نہ بہرا ہے نہ گنگا ہے, اللہ کرے گا انشاءاللہ کرے گا. یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے یہ خون کا آنا یا دالیں آنی گھروں میں اس طرح کی. اس کا علاج بہترین یہی ہے, سورہ بقرہ پڑھو گھر میں. بقرہ کے آخری رکوع صبح شام پڑھو, صبح شام کے اذکار پڑھو. یہ ساری چیزوں سے اللہ جان چھڑا دے گا.